کیا ہے وہ آن اے ریگولر بیسس؟ ہم بچپن سے آپ کو دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ، آپ ویسے کے ویسے ہیں اور ہم بڈھے ہو گئے. یہ وہ جملہ ہے، اگر آپ صرف پرویز مشرف اور شہباز شریف اور عمران خانز اور بے نظیر بھٹوز اور شبانہ اعظمیز اور ماہرہ خان اور ہمایوں سعیدز کے انٹرویوز کر کے ان سے انسپائر ہوتے رہیں گے تو پھر قناعت ہے نا، اور ہے نا لوگ کہ وہ ایک ٹیم کے طور پہ انہوں نے مجھے بالکل فیل نہیں ہونے دیا کہ اچھا یہ توثیق حیدر بھائی ہوگا اپنے کام میں، تو اس نے توپیں چلائی ہوں گی ایز اے، اب یہ بھی سارے بھی ٹک ٹاک پہ، تو یہ جو ہے نا برانڈنگ ہوگی اور یار یہ تو مسٹ ہے. اینی وے کمنگ بیک ٹو یور اوریجنل کوسچن، پاکستان انڈیا کی السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا پاکستان آبزرور پوڈ کاسٹ. میرا نام عبداللہ ملک ہے اور میرے ساتھ آج موجود ہیں توثیق حیدر. توثیق, thank you so much for being here. Welcome to Pakistan Observer. Thank you very much for inviting. So Tawseeq, when I was doing my research, I mean got to know that Tawseeq does it all. Acting bhi, hosting bhi, and you name it and Tawseeq does it. But in your own words, who is Tawseeq Haider? Okay. مطلب بالکل اسٹارٹ میں اتنا کوئی بھاری قسم کا ایزی اسٹارٹ نہیں ہے، سرجیکل اسٹرائک ایکسپیکٹ کر نہیں رہا تھا. یہ اچھا یہ ابھی ایزی ہے؟ نہیں ایزی اسٹارٹ نہیں ہے. یار who is Tawseeq Haider? I don't know. I think Tawseeq Haider is a kid. ایک بچہ ہے جس کو جو نئی کینڈی نظر آتی ہے یا کوئی 2-3 چیزوں میں اس کا انٹرسٹ ہے تو کبھی ایک کھلونے سے کھیل رہا ہوتا ہے، کبھی دوسرے کھلونے سے کھیل رہا ہوتا ہے، کبھی وہ کہتا ہے میں نے باہر جانا ہے، کبھی وہ کہتا ہے کہ میں نے چھت پہ جانا ہے، کبھی وہ انڈور بن جاتا ہے. سو آئی تھنک میں نے اپنے اندر کا بچہ کیونکہ مرنے نہیں دیا، اور اسی وہی میری ڈرائیونگ فورس ہے وہ بچہ. تو اور بچے تو آپ کو پتہ ہے ایک چیز سے نہ کبھی خوش ہوتے ہیں اور نہ ہی کبھی ایک چیز سے سیٹسفائڈ ہوتے ہیں. تو شاید یہی وجہ ہے کہ میں ایک ملٹی ٹاسکر بھی بن گیا وتھ ٹائم، اور اینڈ آئی ویئر ملٹیپل کیپس. سو وہ جو پروفیشنل ڈائیورسٹی ہے، آئی تھنک دیٹس اے موسٹ بیوٹیفل تھنگ ان مائی لائف، کہ مجھے روزانہ صبح اٹھ کے ایک ہی روٹین فالو نہیں کرنی، میں نے ایک ہی دفتر نہیں جانا، میں نے ایک ہی طرح کے لوگوں سے نہیں ملنا، میں نے ایک ہی طرح کا کام نہیں کرنا. شاید کچھ لوگوں کے لیے بڑا کمفرٹ زون ہو، آئی ڈونٹ نو، لیکن میرے لیے نہیں ہے. آئی تھنک میرے لیے بہت مونوٹنس اور بہت بورنگ ہو جائے اگر ایسا کرنا ہو. تو میں روز میرا ہر دن بالکل منفرد اور فرق ہوتا ہے، اور یہی میرا خیال ہے کہ بہت بہت اچھی چیز ہے، اور میرے خیال میں بہت بلیسڈ ہوتے ہیں وہ لوگ جو ایک زندگی میں بہت سی زندگیاں گزارتے ہیں. سو توثیق، بیکاز آپ کا روز ایک الگ دن ہوتا ہے، ایوری ڈے از اے ڈفرنٹ ڈے فار یو. ہاؤ ڈو یو مینٹین دیٹ سارٹ آف مینٹل ایکویلیبریم، جہاں پہ آپ کہیں کہ اچھا آپ کو پتہ ہے آپ نے صبح اٹھ کے یہ کرنا ہے، اینڈ دیٹ گیوز یو لائک اے سینس آف ڈائریکشن. وہ ڈائریکشن آپ کیسے مینٹین کرتے ہیں وین ایوری تھنگ از سو ڈفرنٹ آن اے ڈیلی بیسس؟ کیونکہ وہ سب چیزیں وہ ہیں جو میں انجوائے کرتا ہوں کرنا، اس لیے مجھے کام لگتا نہیں ہے. اس لیے وہ ایک سے دوسرے پہ سوئچ کرنا اور وہ ایکویلیبریم مینٹین کرنا مشکل مجھے نہیں لگتا. اور لوگ اکثر مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ صبح، ایک تو میں ایم این ارلی رائزر، میں صبح 7 بجے آپ مجھے جگائیں، ہیلو توثیق اٹھو 7 بج گئے، یہ آپ مجھے کہیں، اور لٹرلی میرے دوستوں نے یہ چیز ٹرائی کی ہے. آپ 7 بجے جگائیں اور 7:01 پہ ڈاٹ آپ کیمرہ ادھر آن کر دیں، آئی کین گو لائیو. اچھا، ویسے یہ نہیں کہ آئی کین گو لائیو آئی ایم لائیو، بہت سے لوگ آج کل یہ بھی، آئی کین گو لائیو آن اے پروفیشنل ٹاپک ایز اے پوڈ کاسٹر اور ایز اے ہوسٹ، یا کوئی میں ایک پروفیشنل سیریس ٹاک آن ایئر کر سکتا ہوں 1 منٹ کے اندر اٹھنے کے بعد. I don't know how. I'm not bragging about myself, لیکن this is how I am. میری آنکھ کھلتی ہے اور لوگوں کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے نا، یار 10 منٹ چاہیے، اچھا چائے ہو جائے، مل جائے، ذرا انگڑائی ہو جائے، ذرا واش روم سے فریش ہو آئیں. I need 10 minutes to wake up. No, I need 10 seconds to wake up. I don't know why, but it's really nice. Wow, I mean good for you, because if I wish I had the same thing as well. You're a late riser. I'm not a late riser, but I need like at least 10-15 minutes to get in the
waking up zone. See? So, I mean, you know, I need it. And but I also understand کہ جو لوگوں کو بہت زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے, and then it's people like you. So on a day-to-day basis, when Tawseeq wakes up and it is 7:01 p.m. a.m. I mean, کیا ہوتی ہے after that? What is the routine like? ہاں, پہلا روٹین تو یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلی چیز پانی. I need water. So I start my day with if not two, one glass of water. پھر اس کے بعد ایک چیز جو کہ اب میں نے وقت کے ساتھ کم کر دی ہے, لیکن پچھلے 5-6 سال میں بہت زیادہ ہو گئی تھی, کہ فون. سو وہ میں نے بڑا کرب کیا ہے کہ ٹھیک ہے, میں جتنا بھی چیمپئن بن جاؤں ہوں انسان, اور آپ کے مینٹل برین سیلس کو اسکرین نہیں دیکھنی ہے آدھا گھنٹہ. سو اب آئی ورکڈ آن اٹ اینڈ آئی ایم سکسیزفل. اب 10-15 منٹ تک میں فون کو ہاتھ نہیں لگاتا اٹھنے کے بعد, وچ آئی تھنک ہاؤ اٹ شوڈ بی. لیکن اس کے بعد جو چیز ہے وہ مارننگ, آئی ہیو اے ویری اسمال لٹل بیوٹیفل ٹیرس. میرا کمرہ فرسٹ فلور پہ ہے گھر کی, تو کمرے کے دروازے سے باہر نکل کے ٹیرس پہ, اور باہر لان میں بہت بڑے بڑے 8 درخت ہیں. تو دیٹ از دا فرسٹ کمیونیکیشن دیٹ آئی لائک ٹو ہیو, کہ میں سب سے پہلے ذرا نیچر سے ملوں, درختوں, آسمان, اچھا بادل ہیں نہیں ہیں, دھوپ نکلی ہوئی ہے, گرمی ہے کم ہے. سو وہ والا جو ایک انٹریکشن ہے وہ آئی پریفر دا فرسٹ تھنگ ان دا مارننگ. سو دیٹ از ہاؤ آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ مائی ڈے ایوری ڈے, بٹ ناٹ دیٹ آئی ایم سکسیزفل ٹو اٹ ایوری ڈے. کئی دفعہ ہوتا ہے اچھا اٹھے ہو, دیر ہو رہی ہے یا کچھ ہو رہا ہے, کہیں نکلنا ہے, تو فوراً تیار شیار ہونے لگ گئے. لیکن کنیکٹنگ ود دا اسکائی, ود دا ٹریز آن مائی ٹیرس, اینڈ مے بی مائی ڈاگز اینڈ کیٹ, تو that is preferred, but that is how my day starts. ایک طرح morning ritual ہے that you prefer. And anything else in your day that you really do every day جو آپ کو لگتا ہے کہ your day isn't complete without that? Like, you know, for some people it's like going for a walk, reading a book, going to the gym, talking to their parents, I don't know. But for you, is there something on a more habit based basis? Fitness کا تھوڑا سا, if not going to the gym, لیکن اپنے گھر میں ہی تھوڑا سا ورک آؤٹ. ورک آؤٹ سے مراد, ورک آؤٹ جب میں کہتا ہوں نا, لوگ سمجھتے ہیں اچھا جی بڑا کوئی ایسا جم ہے اور یوں کر کے ورک آؤٹ ہو رہا ہے, سانس چڑھا ہوئے اور ویٹس اٹھائے ہوئے. نہیں, آپ اپنی باڈی کو تھوڑا سا بس موو کریں. وہ مجھے یاد ہے وہ جمپنگ جیکس, ہماری نا اسکول کے اندر جمپنگ جیکس ہوتے تھے, جی سوری, وہ جمپنگ جیکس کر رہے ہیں. اب آ کے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کتنی ضروری چیز تھی, اور ایون بزرگوں کو بھی وہ کرنی چاہیے. تو اور کچھ نہ کریں, جمپنگ جیک سے کریں نا, ہاتھ پاؤں صرف ہلا لیں صبح 5-7 منٹ یا دن میں, وہ بڑا ضروری. سو دیٹ از آئی تھنک ون ریچول دیٹ آئی ہیو. دین آئی ایم اے ویری سوشل پرسن, یو نو دیٹ, کہ مجھے دوست اور میری وہ جو فریٹرنیٹی ہے دوستوں کی, اور یو نو بیسٹ فرینڈز, اور اکٹھے ہو رہے ہیں, اور شام کو یا میری طرف یا کہیں بھی, مطلب وہ فون پہ بھی ایک بات ہو جائے نا. اچھا, میرے کچھ دوستوں کے واٹس ایپ گروپس ایسے ہیں جو مطلب کچھ پتہ نہیں کرے زندگی کس وقت ختم ہو جائے. تو ایک دو گروپس ایسے بنے. ہماری ایک بہت قریبی دوست تھی, شی واز اے پروفیسر آف انگلش لٹریچر. شی کلیپسڈ ون ڈے ان کلاس ایٹ دی ایج آف 50 اینڈ پاسڈ اوے. اس کا نام تھا انجم. جس دن اس کی ڈیتھ ہوئی نا انجم کی, آج سے کوئی کافی سال پہلے کی بات ہے. اب ہم باقی جو 4-5 کا گروپ رہ گیا نا, ہم نے کہا واٹ, سو یہ تو کلاک از ٹکنگ. تو ہم نے پھر ایک واٹس ایپ گروپ بنایا کہ بس زندگی مختصر سی ہے, اور آخری دن سمجھ کے زندگی کا ہر دن کو جینا چاہیے, اور اس گروپ کو ہی ایکٹیو رکھنا, اور اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. اور سو آئی تھنک کہ وہ جو پرانے دوست ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ کرنا میرے ڈیلی کے ریچولس میں سے ہے. ایوری ڈے میرے پرانے دوستوں کے ساتھ ہر وقت واٹس ایپ پہ رابطہ رہتا ہے. آف کورس دے آر ویری بزی ایز ویل, دے آر پروفیشنلز, سو ایم آئی, لیکن پرانے دوستوں سے بڑی چیریشبل چیز کوئی نہیں ہے. آپ کو بھی میرا مشورہ یہ کہ وین یو, آف کورس یو ہیو مینی ایئرس ٹو گیٹ ٹو دیٹ, بٹ ونس یو کراس 50 سال کے بعد آپ کو اپنے 25 سال 30 سال پرانے دوست کی وہ قدر آتی ہے کہ اس کا جواب نہیں ہے, اور ان کو چیرش کریں. دوستوں, کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ نا ان کے دوست بدل جاتے ہیں.
which is fine, there's no harm in it. Yeah. But میرے پرانے رہتے ہیں اور نئے آتے چلے جاتے ہیں, ایڈ ہو جاتے ہیں. ایڈ ہو جاتے ہیں, لیکن پرانے رہتے ہیں بیکاز میرے خیال میں وہ آکسیجن ہے. جو آپ کا پرانا دوست ہے نا, جس کے ساتھ آپ نے زندگی کی شروع کی یا جوانی کے بہت سے ایام گزارے, بہت سے سال گزارے, فن کیا, الٹی پلٹی حرکتیں کیں, بدماشیاں کیں, بدتمیزیاں کیں, اچھے کام کیے, برے کام کیے, واٹ ایور, وہ جو ہے نا وہ آپ کی بڑھاپے کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے. وہ دوست آپ کی آکسیجن ہے فار دی اولڈ ایج. رائٹ. سو توثیق, مارننگ ریچول ہو گیا, ایوننگ موومنٹ بھی ہو گئی, آن دس از وٹ یو ڈو اینڈ دین اسٹیئنگ کنیکٹڈ ود یور فرینڈس, بٹ فار دا سول, are you a spiritual man? Is that something you're into? What do you do for the soul? میرا خیال ہے میں اندر سے بہت خوش انسان ہوں. آئی ایم اے ویری ویری کنٹینٹڈ سیٹسفائڈ سول. میں بہت مطمئن انسان ہوں, اور اطمینان عبداللہ صرف پیسے, کامیابی اور شہرت سے نہیں ملتا. یہ بڑی کلیشے بات ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں, اطمینان جو ہے وہ اندر سے ہی کہیں سے گرو کرتا ہے, اور اس کو گرو کرنے دینا چاہیے. تو میں بہت مطمئن انسان ہوں. آئی ایم اے ویری سیٹسفائڈ پرسن, اینڈ دیز آر دا ٹو تھنگس وچ سم ہاؤ میک یو somebody جس کو آپ اسپریچول کہہ سکتے ہیں. آئی ایم ناٹ شیور کہ اسپریچول ہونا کیا ہے, لیکن اگر اسپریچول ہونا یہ ہے کہ آپ اپنے خدا سے, اپنے رب سے, اپنے بھگوان سے, اپنا اپنے اللہ میاں سے, جس بھی اس پاور میں آپ بلیو کرتے ہیں, آپ اس سے کچھ مانگنے کے لیے چیزیں کم رہ گئی ہیں آپ کے پاس, تو میرا خیال اس سے زیادہ خوبصورت زندگی ہو نہیں سکتی. مجھے کوئی کہتا ہے کہ آپ آج کل کیا دعا مانگ رہے ہیں اپنے لیے, تو فرینکلی یہ نہیں کہ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے. اللہ کی اس بارگاہ میں تو اتنا کچھ ہے کہ اس کا ایک ذرہ برابر بھی شاید ہمیں مل جائے, لیکن بات یہ کہ اس کا جو ذرہ برابر ملا ہے نا, اس پہ آپ خوش کتنے ہیں, مطمئن کتنے ہیں, تو پھر آپ کو پتہ لگتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس بہت کم دعائیں ہیں, اس لیے کہ میں تو آئی فیل آئی ایم سو کمپلیٹ. اس پاک ذات نے, یا اس سے ایک یونیورس کی اس پاور نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ اب میرے لیے کچھ اور مانگنے کو رہ نہیں. کہ ہاں, ایک میں دعا ضرور مانگتا ہوں, اور وہ یہ کہ بڑھاپا جو ہے وہ بس چلتے پھرتے والا ہو, وہ اس کے اندر آپ کی معذوری یا محتاجی والی چیز نہ ہو. وہ دیٹ آئی پرے فار. بٹ باقی یہ ہے کہ آئی تھنک آئی ایم ویری ہیپی, آئی ایم کنٹینٹڈ, لائف از بیوٹیفل. میرے واٹس ایپ کا اسٹیٹس بھی یہی ہے. نہیں, بٹ دیٹ کنٹینٹمنٹ, آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ جو کنٹینٹمنٹ ہے, ایک اپنے آپ سے مطمئن ہیں آپ, وہ از اٹ بیکاز یو ناٹ comparing yourself to other people constantly, جو کہ آج کل بہت ایک prevalent چیز ہو گئی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی, یا پھر کیا ہے, where does that contentment at heart comes from? I think spot on, بالکل. ایک تو یہ بہت بڑا ریزن ہے کنٹینٹڈ نہ ہونے کا, مطمئن نہ ہونے کا, کہ آپ اگر یہاں ہیں تو پھر آپ ادھر دیکھ رہے ہیں کہ اچھا عبداللہ پہنچ گئے تو اچھا ارسلان پہنچ گئے تو علی. یہ تو کریزی پاگل پن ہے, اس کے اندر تو بالکل پڑھنا ہی نہیں چاہیے. سو ایک تو یہ کہ اپنے آپ سے مقابلہ ضرور ہونا چاہیے کہ کل آپ نے, اگر کل کا جو توثیق حیدر ہے وہ آج کے توثیق حیدر سے بہتر ہو, یعنی آنے والے کل کا, اور جو کل گزر گیا اس توثیق حیدر سے یہ والا توثیق حیدر بہتر ہو, اس کی کوشش ضرور ہونی چاہیے. دوسرا جو آپ کا سوال بنیادی ہے کہ مطمئن ہونے کی وجہ کیا ہے. مطمئن ہونے کی وجہ بہت زیادہ یہی ہے کہ آپ کے پاس جو ہے, اچھا بچپن میں ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے اپنے سے ہمیشہ نیچے دیکھنا چاہیے. آئی ڈونٹ نو آپ کین یو کنیکٹ ود دس اور ناٹ, کہ آپ اپنے سے نیچے دیکھیں تو آپ سے کم درجے کی گاڑی کتنے لوگوں کے پاس ہے, گاڑی ہے بھی کہ نہیں ہے, 2 وقت کی روٹی
کپڑے, مطلب واقعی یہ بڑی کلیشیئر باتیں ہیں, لیکن یہ ایکچولی دس از سو ٹرو. کیونکہ اگر آپ اوپر دیکھنے لگیں تو بھائی پھر تو کوئی اینڈ نہیں ہے, there's no limit to it. there's no limit. تو اوپر دیکھنے میں جو اسٹریس آئے گا اور بے اطمینانی آئے گی, اور نیچے دیکھنے میں اطمینان آئے گا, تو اب میک اے چوائس. So Tawseeq, we've spoken about, you know, the spiritual angle of things. We've also spoken about the mental angle of things, کہ آپ اپنی ایک mental sanity کیسے برقرار رکھتے ہیں. On the dietary aspect of things, is there like a specific diet جو Tawseeq Haider follow کرتے ہیں, یا something very ناپ تول کے کھاتے ہیں, یا کیا ہے وہ on a regular basis؟ ہم بچپن سے آپ کو دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ, آپ ویسے کے ویسے ہی ہیں اور ہم بڈھے ہو گئے ہیں. یہ وہ جملہ ہے جو مجھے ڈیلی کی بنیاد پہ سننے کو ملتا ہے, اور باقی جو ان کو جو کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو میں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں مائی گاڈ گائے, یو نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف یور سیلف. تم مجھ سے بھی بڑے لگ رہے ہو, اور تم کہہ رہے ہو میں بچپن میں اسکول جاتے ہوئے آپ کو دیکھتا تھا. کوئی خاص ڈائٹ نہیں ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کھاتے ہیں اور کیا. آئی ایم اے فوڈی, مجھے سب کچھ پسند ہے, میں بڑا ایڈونچرس ہوں, مجھے نئی نئی چیزیں ٹرائی آؤٹ کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. جب میں ملک سے باہر جاتا ہوں اور نئے نئے ایسے یونیک ملکوں میں یا کسی جگہ پہ جاؤں, تو مجھے ہوتا ہے کہ اچھا, مطلب تبتن فوڈ, ایک دفعہ میں تبت کے ایک ریسٹورینٹ میں گیا, میں نے کہا یار یہ ٹرائی کرنا چاہیے. تو ساتھ والا ہی بالکل ایک انڈین پاکستانی ریسٹورینٹ تھا, تو ایک دو دوست ساتھ, نہیں یار ادھر چلتے ہیں, مطلب انڈین میں نے کہا نہیں یار وہ بھی حلال, وہاں پہ لکھا ہوا تھا حلال. میں نے کہا حلال تو کیوں نہ کوئی نئی چیز ایڈونچر, زیادہ زیادہ کیا ہوگا, پسند نہیں آئے گی, بات ختم, اگلی دفعہ نہ آنا. سو میں کھاتا سب کچھ ہوں, بٹ یہ ہے کہ میں مجھے اپنا نا یہاں پہ ایک سوئچ ہے عبداللہ, وہ اس کو نا ٹرن آن اور ٹرن آف کرنا بڑا اچھا آتا ہے. مجھے جب پتہ چلتا ہے کہ میرا وزن 80 کلو سے اوپر چلا گیا ہے, تو میرے کچھ پروٹوکالز ہیں, یا مجھے کچھ لگتا ہے کہ مجھے مینٹلی, سائیکولوجیکلی, ایموشنلی اور فزیکلی بھی ڈیٹاکس ہونے کی ضرورت ہے. لوگ سمجھتے ہیں ڈیٹاکس صرف فزیکل ڈیٹاکس ہونا ہے, کہ اگر آپ کوئی کوئی نشہ کر رہے ہیں یا کوئی آپ الکوہول کنزیوم کر رہے ہیں تو جی آپ اپنی باڈی کو ڈیٹاکس کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسپرچولی, انٹلیکچولی, ایموشنلی ڈیٹاکس ہونے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو جب میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ڈیٹاکس ہونے کی ضرورت ہے, تو پھر ایک دو چیزیں ہیں جو میں بہت زیادہ کرتا ہوں, اور ان میں سے ایک, آئی ڈونٹ نو اف یو نو اباؤٹ اٹ, آئی گو آن اے 72 hour واٹر فاسٹ. Okay, no, I don't know about it. Okay. What is it? 72 گھنٹے کا روزہ. یہ کیا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سے ملتا جلتا ہے یا کیا؟ نہیں, انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں تو ہے کہ 16-18 گھنٹے آپ کا فاسٹنگ ونڈو ہے, اور 6-8 گھنٹے آپ کھا سکتے ہیں. اس میں آپ نے 3 دن کچھ نہیں کھانا, یعنی 1 تاریخ کو صبح 8 بجے آپ نے ناشتہ کیا, پورا دن پوری رات 2 تاریخ, پورا دن پوری رات 3 تاریخ, تو 1, 2, 3, پھر آپ 4 تاریخ کو صبح 8 بجے کچھ کھائیں گے. 3 دن فاقہ. اچھا, لیکن پانی پی سکتے ہیں. پانی پی سکتے ہیں. اس کے کیا فوائد ہیں؟ واٹس دا بینیفٹ؟ اگین ایک تو پہلی بات یہ کہ آپ کے اندر سے جو الا بلا ہم نے کھایا ہوا ہوتا ہے نا, جو ہماری ڈائٹ بھی پاکستانی آپ کو پتہ ہے, تو وہ آپ کے جو ڈرٹی بیڈ اینیمیز سیلز اندر بن چکے ہیں, ان کو پھر باڈی خود سے کھانا شروع کر دیتی. تو یہ بڑی کروڈ سی ایک ڈسکرپشن میں نے دی ہے, لیکن یہ ایکچولی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ ڈیٹاکس ہو رہی ہے. آپ کے ہر طرح کے ٹاکسنس, چاہے وہ کسی مسالے, گھی, کاربوہائیڈریٹس, شوگر, کسی طرح کا کوئی نشہ, کوئی بھی جو ٹاکسنس ہیں آپ کی زندگی, آپ کے جسم کے اندر, وہ آپ کے جسم سے کلیئر آؤٹ ہوتے ہیں. آپ کے معدے کو سکون ملتا ہے, آپ کے لیور کو سکون ملتا ہے, آپ کی سکن بہتر ہوتی ہے, اور سب سے بڑی بات, آپ اتنا پازیٹیو ہو کے اسپرچولی کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں. 72 hour فاسٹ. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ہاؤ ڈو یو ڈو اٹ, یو آسک مائی فیملی اینڈ فرینڈس. میں جب 72 hour فاسٹ میں ہوتا ہوں اور میرا 60واں, آپ 2 منٹ سوچیں, رمضان میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں,
ہم شام کو نہیں کہتے وہ یار روزہ لگنے لگ گیا یار بالکل پیاس تو پھر مجھے بھوک زیادہ لگ رہی ہے. وہ کوئی کہتا نہیں بھوک برداشت پیاس زیادہ لگ رہی ہے. صرف پانی کے اوپر رب نے کتنا خوبصورت آپ کا سسٹم بنایا. صرف پانی پہ آپ 72 گھنٹے کمفرٹیبلی گزار سکتے ہیں. میں تو گزارتا ہوں. اور یہ نہیں کہ لیٹ گئے بستر پہ ہائے میں نے اب 72 گھنٹے کا واٹر فاسٹ کیا. میں نو پوچھنے لگا تھا کہ انرجی لیولس کس طرح مینٹین آپ رکھتے ہیں مطلب 72 آورس میں سائیکولوجیکل سوئچ آن سوئچ آف. آل ہیئر اٹس آل اپ ہیئر. وہ 72 گھنٹے پانی آپ کے اندر جا رہا ہے اور آپ اسپرچولی ایموشنلی اور فزیکلی ڈیٹاکس ہو رہے ہیں. اور اب یقین کریں عبداللہ, اب میں آپ کو بتانا چلیں بتا دیتا ہوں. میں اس وقت فاسٹنگ کی حالت میں ہوں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اور مجھے اس وقت 34th آور ہے میرا. میں نے پچھلے 32 سے 34 گھنٹے سے کچھ نہیں کھایا, صرف پانی پیا ہوا ہے. اور آئی ایم ٹوٹلی فائن. بلکہ میں اتنا زیادہ وہ نان کڑھائیاں تے نیاریاں ٹھوس کے اس کے بعد جڑی نیندر آندی ہے, اور اس کے بعد آپ جی بس اتنا میں فریش 72 گھنٹے تک آپ اتنی اچھی نیند کرتے ہیں, اتنے فریش رہتے ہیں. اور میں کام کرتا ہوں, میں سارے کام کرتا ہوں. میں اپنا دفتر کچھ آپ نے مجھے بلایا, میں نے نہیں کہا کہ اچھا آج عبداللہ کی طرف جانا ہے, آج ابھی ذرا کچھ کھا لیتے ہیں کل سے. نو دیٹس اٹس ناٹ لائک دیٹ. اٹ ورکس فار ایوری ون. ہائیلی ریکمینڈیڈ. تو یہ جو آپ کے اب تو بیکاز آپ ڈراموں میں بھی کام کر رہے ہیں اور ان کی جو لنچ بریکس بڑی الیبریٹ قسم کی ہوتی ہیں, تب آپ اپنے آپ کو سیلف کنٹرول اچھا ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ؟ نہیں دیٹس اے گڈ کویشچن. لیکن میں ایک چیز کلیئر کر دوں, یہ نہیں کہ میں اب ہر وقت ہی روزے کی حالت میں رہتا ہوں. یہ واٹر فاسٹ جو ہے 72 گھنٹے کا, یہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ 3 مہینے میں ایک دفعہ ضرور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہر وقت نہیں کہ آپ کا ختم ہو. میں اس کو زیادہ اس لیے کہ میں اب وہ کہہ لو کہ پرو ہو گیا ہوں تھوڑا سا, تو میں اس کو زیادہ انجوائے کرتا ہوں. تو میں ہر 1.5 مہینے کے بعد میرا دل کرتا ہو, پھر میں کئی دفعہ 72 گھنٹے کا کرتا ہوں, کبھی 60 کا کر لیا, کبھی 50 کا کر لیا, کبھی 24 گھنٹے والا روزہ تو اکثر ہی چل رہا ہوتا ہے. تو رمضان تو آپ کے لیے پھر بالکل واک ان دا پارک ٹائپ چکر ہے. رمضان میں تو میں واقعی وہ جو 8 پیرا جسے ہم کہتے ہیں, میں تو اس کو زیادہ انجوائے کرتا ہوں اور ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ رات شام اگر مثال کے طور پہ 7 بجے اگر افطاری ہو رہی ہے تو آپ اس کے بعد بس اگلے 2-3 گھنٹے ہیں کلین کھائیں, صاف ستھرا کھائیں, اور 2-3 گھنٹے کے بعد پانی پی کے نیت کر لیں, یا صبح اٹھ کے نماز جو بھی آپ کا وہ ریلیجس سائڈ بسائڈس. لیکن فزیکل سائڈ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں تو ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ سحری کے اوپر پراٹھے اور آملیٹ نہیں کھانے چاہیے. اچھا توثیق, میں نے جس طرح اسٹارٹنگ میں بولا تھا کہ یو نو ہوسٹنگ, ایکٹنگ, ریڈیو, so on and so forth, it seems like you've done it all. When did this start and what did you start as? So was it acting that you started with or hosting, or what was it? پروفیشنلی دیکھا جائے تو ریڈیو. میں 17 سال کا تھا جب میں نے ریڈیو پہ براڈ کاسٹنگ شروع کی. ریڈیو پاکستان سے میں نے انگریزی براڈ کاسٹنگ میں پہلے گیا, اور پھر 93 میں اردو کی طرف آ گیا. لیکن ایز شوق تو میں نے اس سے 6-8 مہینے پہلے, یعنی 16.5 سال کی عمر میں, آئی اسٹارٹڈ آف ایز اے تھیٹر ایکٹر. سو تھیٹر کالج کے اندر ہمارا تھیٹر گروپ بہت اسٹرانگ اور بہت اچھا تھا. ٹیچرز تھیٹر کو جو سکھاتے پڑھاتے تھے وہ بہت اعلیٰ پائے کے تھے. تو انہیں کا کچھ کرم ہے کہ جو کچھ بن گئے, آج تھوڑا بہت کام کرنا آ گیا. سو دیٹ از مائی بیسک ٹریننگ ایز این ایکٹر ان تھیٹر اینڈ دین ایز اے براڈ کاسٹر آن ریڈیو. سو 16-17 سال کی عمر, یعنی اب مجھے 34 ایئرز ہو گئے ہیں بس یہی کام کرتے ہوئے. رائٹ. اینڈ ان پچھلے 33 to 34 ایئرس کی جو آپ کی ایک جرنی رہ چکی ہے, what is some of the issues or problems جو آپ نے 33 ایئرس میں فیس کیے and you still kind of like struggle with them in the industry specifically? پنکچوالٹی نمبر 1. اب ہماری ڈرامہ انڈسٹری کے اندر میں نے دیکھا کہ ذرا سختی شروع ہو گئی ہے, کیونکہ کلوزنگ ٹائم کنفرم ہو گیا کہ رات 10 بجے پیک اپ ہونا ہے. تو صبح 10 سے رات 10 بجے جو ایک شفٹ ہوتی ہے, شفٹ کہہ لیں آپ, یا ایک دن جو ہے, تو وہ اب تھوڑا سا پنکچوئل ہونا شروع ہوئے لوگ, کیونکہ 10 بجے ختم ہونا ہے تو وقت پہ شروع کرو. لیکن میں نے بہت اسٹرگل کیا, کیونکہ میں آئی ڈونٹ نو, میرے والد والدہ دونوں ہمارے گھر کے اندر
وقت کی پابندی جو ہے نا اس کو عبادت کے طور پہ کیا جاتا تھا. تو وہ بچپن. اور دوسرا یہ کہ میرے بائی برتھ بھی آئی ایم اے مارننگ پرسن, تو جب آپ صبح دن جلدی شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کا سب کچھ وقت پہ ہو رہا ہوتا ہے. سو پنکچویلٹی کے ایشوز ہمارے. پھر یہ کہ میں نے ریڈیو پہ کریئر شروع کیا, تو ریڈیو پہ 8 بجے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ 7:49. یعنی ریڈیو پہ 1 منٹ پہلے ہی وہ وقت بچ چکا ہوتا ہے. یعنی دا پوائنٹ آئی وانٹ ٹو میک از کہ آپ نے اگر 8 بجے کا بلیٹن پڑھنا ہے تو آپ 8:30 پہ اسٹوڈیو میں انٹر نہیں ہو سکتے. عبداللہ ملک صاحب تھینک یو ویری مچ. 8 بجے کا مطلب ہے 8 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم. ٹک ٹک ٹک. تو وہ جو گرومنگ اور ٹریننگ تھی وہ میری زندگی کا حصہ بن گئی, اور اس کی وجہ سے مجھے پھر جنرلی زندگی میں بہت پرابلم ہوا یہاں ہماری سوسائٹی میں. So from that radio broadcaster to acting, what's been the trajectory کہ ریڈیو کے بعد پھر ٹیلیویژن آیا؟ ٹیلیویژن آیا 92 میں when I was 22. اس وقت پھر میں نے انگلش کی خبریں پاکستان ٹیلیویژن پی ٹی وی پہ شام 6 بجے ہوا کرتی تھیں, وہ پڑھنی شروع کر دیں. وہ 4 سال پڑھی. پھر 96 میں پھر میں نے پی ٹی وی پہ اردو کے پروگرام ہوسٹنگ, جیسے آپ کمپیئرنگ کہتے ہیں, رائٹ, پروگرام ہوسٹنگ کہتے ہیں, whatever you call it, وہ شروع کر دی. رائٹ. سو 1996 میں. Then onwards, yeah. So 96 to 2025, you've hosted so many different shows, and you've hosted like so many important events that I myself have personally been to. کوئی ایسا شو ہے جو آپ کی میموری میں بس رہ چکا ہے, اینڈ some place where you hosted یا someone you interviewed that's just stuck with you? Difficult question. 2 reasons کہ میں اس کو ڈیفیکلٹ کویشچن کہہ رہا ہوں. پہلا ریزن یہ ہے کہ اس کا جواب دینا مشکل ہے. پہلا ریزن یہ ہے کہ میں اتنا پریزنٹ مومنٹ میں عبداللہ رہتا ہوں کہ وہ جو لوگ ہوتے ہیں نا بیٹھ کے اپنے پاسٹ کے اندر یولوجائز کرنا, او یار ہم نے تو وہ کیا, اور پھر ہم جب وہ تھے تو پھر وہ میں یہ, اور پھر آگے مجھے تو کل یہ بھی نہیں یاد ہوتا کل میں نے کپڑے کون سے پہنے تھے, یا میں اتنا لمحہ موجود میں رہنا چاہتا ہوں اور رہتا ہوں. تو وہ جو میموریز جو ہے نا, فونڈ میموریز یا چیریشبل میموریز, وہ ادروائز لائف کی بہت ہیں, لیکن پروفیشنلی ان کو پن پوائنٹ کرنا اور کہ یار یہ والا انٹرویو تو یہ مشکل ہے. دوسرا اس کا جواب دینا, دوسرا پوائنٹ کہ کیوں مشکل ہے, کہ میرے لیے ہر انٹرویو, ہر ایکسپیرئنس اتنا انجوائبل رہا ہے, اتنا جوائفل رہا ہے کہ مجھے اس ڈفرینشیٹ کرنے. نصرت فتح علی خان اور شبانہ اعظمی یا پرویز مشرف یا یعنی جو بھی کوئی پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر سے لے کے تو سیلیبریٹیز کے ٹاپ سیلیبریٹیز تک سے لے کے ایک ٹیکسی والا یا ایک تانگے والا, یعنی کہ ٹیکسی والا جو ہے وہ ٹیکسی والا تانگے والا شاید اس سے زیادہ سبسٹینشل لوگ تھے. اور یہی میں نے ایکسپیرئنس کیا کہ میرے لیے وہ بھی اتنے ہی انجوائبل ایکسپیرئنسز تھے کہ جو میں نے عام آدمی کا کبھی انٹرویو کیا, یا ایک بچی جس نے بجلی کے تار پہ, وہ لاہور میں کپڑے سکھا رہی تھی تار پہ, تو اس نے جب تار پہ کپڑا ڈالا تو وہ تار کہیں جا کے بجلی کے تار سے کنیکٹ ہوا تھا. 13 سال کی وہ بچی تھی, اور اس کے دونوں ہاتھ اتنے زیادہ جل گئے کہ وہ کٹ گئے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس طرح کی بچی, یہ وہ انٹرویوز ہیں جو کہ میری میموری کے اندر ہے. یہ وہ ہمبلنگ ایکسپیرئنسز ہیں جو آپ کو, جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی عبداللہ, جو آپ کو کانے بناتے ہیں, جو آپ کو کنٹینٹڈ بناتے ہیں, آپ کو اندر سے مطمئن بناتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں لائف کے اندر. اگر آپ صرف پرویز مشرف اور شہباز شریف اور عمران خانز اور بے نظیر بھٹوز اور شبانہ اعظمیز اور ماہرہ خان اور ہمایوں سعیدز کے انٹرویوز کر کے ان سے انسپائر ہوتے رہیں گے تو پھر قناعت آنا اور کنٹینٹمنٹ آنا سینے کے اندر مشکل ہو جائے گا. سو یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ملنا بھی ضروری ہے, جن کے ساتھ جڑنا بھی ضروری ہے. سو وہ بچی اور اس طرح کے بہت سے لوگ جنہوں نے مجھے بڑا
بڑا مثال کے طور پہ میں تمہیں بات ہوں, ایبٹ آباد کا ایک بندہ تھا, وہ اس کا خاص چیز یہ تھی کہ اس نے کوئی پتہ نہیں دہی بھلے کی ریڑھی لگائی تھی, اور اس کے بعد وہ ریڑھی جو ہے وہ کوئی پتہ نہیں 3 دکانوں میں بدل گئی ٹائپ چیز, کچھ اس طرح کی سکسیس اسٹوری تھی. دس guy was about 70. Now his kids were running ایبٹ آباد یا مانسیرا اس سائڈ کا. تو میں ایک پروجیکٹ کے لیے ان کا انٹرویو کر رہا تھا, یہ اکنامک امپاورمنٹ, اس نے مجھے بڑی خوبصورت بات کی, وہ آج تک مجھے یاد ہے. اور یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, دس از اباؤٹ 15 سال پہلے کی بات ہے یہ واقعہ. اس نے کہا کہ بیٹا 100 کدی بھی نہیں آندی, کسے دی بھی نہیں آندی. آئی ڈنٹ انڈرسٹینڈ. وہ اپنے وہی ہند کو لہجے کے اندر, میں نے کہا, میں تو خیر پنجابی میں پوچھا, میں نے کہا بھائی جان میں سمجھ نہیں آئی گل. پھر اس نے مجھے ایکسپلین کیا, اور میں آپ کو اردو میں بتاتا ہوں کہ 100 زندگی کے اندر سینچری نا کسی کی نہیں ہوتی. آپ جتنے بھی 90s میں پہنچ جائیں نا, آپ کو 100 تھوڑا سا آگے ہی نظر آ رہا ہوتا ہے, اور آپ کوئی 93 پہ, کوئی 48 پہ, کوئی 79 پہ. میں ایج کی بات نہیں کر رہا, میں ایمبیشنز, خواہشات کی بات کر رہا ہوں کہ آپ اپنے 100 پہ کوئی بھی آج تک نہ کبھی پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا ہے. تو کہتا وہ اس نے مجھے سکھایا کہ آپ کے جو 100s کے آپ کے ایمبیشنز ہیں نا, ان کو چھوڑ دیں, اس مومنٹ کو انجوائے کریں. اگر آپ 91 پہ کھڑے ہوئے ہیں نا, تو اس 91 کو انجوائے کریں, پروفیشنلی, فیملی وائز, ایموشنلی, فائنینشلی, کریئر, جو بھی آپ کے زندگی کے گولس. کیونکہ آپ اگر یہ سوچتے رہیں گے کہ میرا 100 آئے گا تو پھر میں نے خوش ہونا ہے اور پھر میں نے کنٹینٹ, نو سوری. کہتا بیٹا 100 کدی بھی کسی دا نہیں آندا, اے ذہن چ رکھی. بات اس نے کسی اور کانٹیکسٹ میں کی تھی, لیکن دیز آر دا پیپل جنہوں نے مجھے انسپائر کیا, یا سم آف دیم, کہ جو آپ نے سوال کیا تھا کہ کون سے انٹرویوز یا کون سی ملاقاتیں یادگار رہے گی. دین آف کورس بانو قدسیات صاحبہ, اشفاق احمد صاحب, یہ وہ بڑے لوگ کہ جن کے ساتھ بیٹھ کے ہم بھول ہی جاتے تھے کہ کیمرہ آن ہے نہیں ہے, ہم کہتے تھے بس یہ بندہ بولتا جائے اور ہم سنتے جائیں. سو توثیق, یہ جو ہوسٹنگ سے ایکٹنگ تک کی جرنی ہے, واز اٹ ایکسیڈنٹل کہ آپ فرام اے ہوسٹ یو بیکیم این ایکٹر, اور واز اٹ سارٹ آف پری پلانڈ کہ اچھا میں نے یہی ٹریجیکٹری لینی ہے نا, جب میں 54 سال کا ہو جاؤں گا پھر میں نے اداکار بن جانا ہے اور مشہور ہو جانا ہے. ایسا کچھ نہیں تھا. ایکٹنگ میں نے کی تھی, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ابھی پچھلے سال وہ کبھی تم سے, میں ایکٹنگ کا وہ ایک نیا در واہ ہوا. اب یہ در واہ ہوا شاید اردو لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے, ان کو بتاتے ہیں دروازہ کھلا, دروازہ واہ ہونا کھلنا. ایک تو مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ میں آسان, لوگ کہتے ہیں آسان اردو بولا کریں, میں کہتا ہوں اچھا بھائی ہم نے اتنے مشکل لفظ بچپن میں سیکھے اور پڑھے ہیں اور بولے ہیں کہ وہ زبان پہ آ جاتے ہیں. سو ایک نیا در جو واہ ہوا, وہ نیا در نہیں تھا. میں نے mid-20s میں ایکٹنگ کی ہے. نادیہ خان کے ساتھ ایک میں نے سیریل کیا تھا, اور اس کے بعد اس کو دیکھنے کے بعد میں نے سر پکڑ لیا تھا. میں نے کہا یار یہ میرے سے نہیں دیکھا جا رہا, تو لوگ کیسے اس کو دیکھیں گے. نادیہ اینڈ ایوری ون واز لائک نہیں بہت اچھے. لیکن آپ ہوتے ہیں کچھ لوگ اپنے آپ کو کمفرٹیبل نہیں ہوتے, کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی آواز سننے میں کمفرٹیبل نہیں ہوتے, وہ کہتے ہیں نہیں یار میں بس رہنے دو, یہ اچھی نہیں ہے. سو مے بی آئی واز پاسنگ تھرو دیٹ فیز آف لائف کہ میں نے کہا نہیں میں نے ایکٹنگ نہیں کرنی. اینڈ آئی واز ڈوئنگ ریئلی گڈ ان اینکرنگ اینڈ ریڈیو, آئی واز انجوائنگ اے لاٹ. سو آئی ڈڈ ناٹ کنٹینیو, ڈڈ ناٹ پرسو دیٹ کریئر. اب حادثاتی طور پہ تھا, یس, جب وہ فہد مصطفیٰ اور ہانیہ عامر والا وہ جو کبھی میں کبھی تم, وہ واقعی ایکسیڈنٹل تھا. اور میں کہتا ہوں مجھے کیوں بھائی, وہ بگ بینگ پروڈکشنز اور ARY پہ وہ جب چلا تو مجھے, میں نے کہا وائی می, ایک سے بڑھ کے ایک ہانیہ عامر کا فادر بننے کے لیے کتنے بڑے بڑے ایکٹرز موجود ہیں. بٹ آئی ڈونٹ نو, بدر ہیڈ سم تھنگ ان ہز مائنڈ اینڈ فہد مصطفیٰ, اینڈ دے ور انسسٹنگ کہ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسا فیس چاہیے جو ٹیلی ویژن پہ ایکٹنگ نہ کر رہا ہو. ٹھیک ہے. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا بس یہ آپ چھوڑ دینا, یہ آپ کا کام نہیں ہے, یہ میں ڈائریکٹر ہوں نا, میرا کام ہے. تو پھر جب میں نے دیکھا کہ اس کا اسکیل کتنا بڑا ہے, میں نے کہا کر لیتا ہوں.
زیادہ سے تو کیا ہوگا, فلاپ ہو جائے گا, ٹھیک ہے, خاموشی, ہاں یار ٹرائی کیا تھا, نہیں چلا. وہ کوئی اللہ کا کرنا ایسا ہوا, وہ پروجیکٹ ایسا بھاگوں والا پروجیکٹ تھا, وہ بگ بینگ کا, کبھی میں کبھی تم, کہ کیا مطلب فہد مصطفیٰ, ہانی عامر, یہ تو پہلے ہی دیور سپر اسٹارز ایون بیفور دس, لیکن اس پروجیکٹ کے ساتھ جو بھی جڑا, اینڈ آف کورس جاوید شیخ صاحب, بشرا انصاری, بڑے بڑے نام تھے. پہلے میں نے یہ سن کے میں نے کہا یار اچھا, اب جاوید صاحب, بشرا انصاری, ان کے ساتھ ہماری پرانی دوستی, بیکاز ایز این اینکر اب میں نے کتنی دفعہ ان کا انٹرویو کیا ہے, ہم نے بشرا پا نے, میں نے شوز اتنے اکٹھے کیے جاوید صاحب کے ساتھ, ٹریول, لیکن ایز این ایکٹر مطلب آمنے سامنے کھڑے ہو کے. اور مجھے یاد ہے وہ ایک سین تھا جس میں جاوید شیخ صاحب, میں نے اسکرپٹ پڑھا, جاوید شیخ صاحب اور بشرا انصاری نے مجھ سے معافی مانگنی تھی آ کے, میں تو وہ پڑھ کے بڑا انکمفرٹیبل ہو گیا. میں نے کہا یہ دس از ناٹ ہیپننگ, کہ وہ آگے اس کے اندر میرے جواب بھی تھے بڑے وہ سخت قسم کے. میں نے کہا بدر یار یہ کدھر کہتا ہے, یہی تو امتحان ہے, یہی تو ایکٹنگ ہے. وہ جاوید شیخ نہیں ہے, وہ مطلب وہ افتخار ہے. اور وہ بشرا انصاری کو بشرا انصاری مت سمجھو, وہ تمہاری بیٹی کی ساتھ. میں نے کہا یار واقعی اب یس کانٹریکٹ سائن کر دیا تو اب یہ تو کرنا پڑے گا. So these were the moments which were, I would say, very challenging and very enjoyable also. And I think a lot of credit goes to the team. Fahad bhi, Hania, بدر جو ڈائریکٹر تھے, جاوید صاحب, بشرا پا, یہ سب لوگ کے وہ ایک ٹیم کے طور پہ انہوں نے مجھے بالکل فیل نہیں ہونے دیا کہ اچھا یہ توثیق حیدر بھائی ہوگا اپنے کام میں, تو اس نے توپیں چلائی ہوں گی ایز اے ٹی وی اینکر, لیکن ایکٹنگ کے اندر ابھی ہمارے سامنے آیا نا پہلا پروجیکٹ ہے اس کو, تو نو, دے ور ویری ویری انڈرسٹینڈنگ اینڈ گائیڈنگ اینڈ لکنگ آفٹر می. سو بس وہ پھر ہٹ ہوا, تو اس کے بعد تو چل, اس کے بعد تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ to pick which one and to drop. You have too many choices. But Tawseeq, hosting and acting, I mean, you know, it's different. It's on camera, but still different domains. Is there one that you prefer more than the other? I would say I prefer acting these days. Okay. I think that's an appropriate answer. کیونکہ یہ سوال آپ مجھ سے 4 سال پہلے کرتے تو میں کہتا اینکرنگ, لیکن یہی سوال آپ مجھ سے 4 سال بعد کریں تو شاید میرا جواب کچھ اور ہو. تو آج کل میں ایکٹنگ کو بہت انجوائے کر رہا ہوں, اینڈ آئی تھنک آئی ول کنٹینیو. اب آج کل میں کسی بھی ٹی وی پہ کوئی بھی شو نہیں کر رہا ایز اے ہوسٹ, بیکاز مائی فوکس از آن کیریکٹر بلڈنگ. مجھے جو کیریکٹر مل رہا ہے اس میں میری کیچ اپ کیا ہونی چاہیے, میں نے کیسے اس میں اچھی پرفارمنس دینی ہے. سو آئی ایم انجوائنگ دیٹ. سو میں وہ اینکرنگ والا موڈ جو ہے اس کو ذرا پارک کرنا چاہ رہا ہوں. فیئر انف. اینڈ بیکاز ابھی آپ نے جس طرح جاوید شیخ کی بات کی ہے, بشرا انصاری کی بات کی ہے, یو آلسو اسپوکن اباؤٹ فہد مصطفیٰ, ہانیہ عامر. واٹس دا فنڈامنٹل ڈفرنس یو سی بٹوین that lot of actors and this new lot of actors? Is there something that you think is fundamentally different? I think اس دور میں بھی آپ کو جو ہمارے سینئر ایکٹرز ہیں وہ بڑا کام کرتے ہوئے وہی نظر آ رہے ہیں جنہوں نے اپنے ایکٹنگ سٹائل کو بھی اپنے منجھے ہوئے, اپنے پالشڈ جو ان کا کیپیسٹی اور کیپیبلٹی تھی اس کو رکھتے ہوئے ماڈرن ایکٹنگ سٹائلز کے ساتھ تھوڑا سا اپنے آپ کو بدلا. اور جو وہ بالکل پرانا پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کا وچ واز بیوٹیفل, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہ اچھا نہیں تھا اس زمانے میں, ابھی بھی آپ وہ ڈرامے دیکھیں, لیکن ابھی بھی ان ڈراموں میں بولنے کا انداز آپ کو شاید بڑا کیلکولیٹڈ اور بڑا ایکڈیمک نظر آئے گا, وچ از بیوٹیفل. وہ نہ جملے اب آج کل لکھے جاتے ہیں, نہ اس طرح کے جملے بولنے والے لوگ ہیں, لیکن وہ اس وقت اچھا تھا. آج جتنا آپ نیچرل بولیں گے, جتنا آپ ایکٹنگ نہیں کریں گے, اتنا اچھا لگے گا. تو جو سینئرز ہیں آج بھی وہ بالکل نیچرل سٹائل کی طرف مولڈ ہوئے, بیکاز آپ کے ناظر کی ریکوائرمنٹ یہی ہے. اب جس طرح مثال کے طور پہ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ مثال دوں, ارشد محمود صاحب, ابھی میں نے کیا وہ میم سے محبت, احد رضا میر اور دانا نیر والا, اس کے اندر آپ دیکھیں وہ ارشد محمود صاحب ہیں اور آصف رضا میر صاحب. میں ان کو آبزرو, بیکاز ان کو میں نے نا بچپن میں ایز اے ویور ان کو بہت دیکھا ہے, بچپن میں بھی دیکھا ہے, اور وہ آنگن ٹیڑھا اور وہ یو نو وہ سارا دور جو ہے وہ تنہائیاں ان کہیں والا. اب میں جب ان کے ساتھ کام کر رہا تھا, آئی واز پلئنگ ارشد صاحب سن,
تو میں نے دیکھا کہ ارشد صاحب کا پتہ نہیں وہ انٹینشنل تھا یا نہیں, لیکن اب ان کا بولنے کا انداز آج کل کے ساتھ بہت مطابقت رکھ رہا تھا. آج کل ہم ویسے بھی اپنی اردو بہت سہل اور طرح سے بول رہے ہوتے ہیں, اور اس کی سپیڈ, اس کا اتار چڑھاؤ, حالانکہ ارشد محمود صاحب وہی ہیں. تو وہ اس زمانے اور اب میں مجھے ایک فرق لگا. سو آئی ڈونٹ نو, یہ میری آبزرویشن ہے یا ویسے ارشد صاحب میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں. میں آج شام کو انہیں کال کر کے پوچھوں گا کہ میں نے عبداللہ ملک کے پوڈ کاسٹ میں یہ بات کی ہے, ڈو یو ایگری ود دس اور ناٹ. آئی تھنک دس اے کویسچن فار می کہ انہوں نے بھی یہ چیز محسوس کی یا نہیں کی, کہ میرے خیال میں کہ پرانے ایکٹرز نے بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹرانسفارم اور مولڈ کیا ہے. And I think that's also very important, you know, you keep up with the times. Like, for example, even at The Observer, we've primarily been a newspaper, but now we're also developing our digital platforms because that's the need of the hour. So wo aapko keeping up with the times is very important. Otherwise, agar aap usme 90s mein 80s mein reh jaएं to phir you will end up staying there. اور پیپر سرکولیشن سے اس وقت پاکستان آبزرور کی ڈیجیٹل آؤٹ ریچ جو ہے وہ میرا خیال ہے زیادہ ہے. مطلب دونوں پلیٹ فارمز گرو کر رہے ہیں, تو ادھر ڈیفیکلٹ سوال کر دیا کہ تمہارے جو سینئرز ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ تم نے اس بات کو انڈورس کیسے کیا. بٹ ڈیجیٹل, بالکل ڈیجیٹل ایگزسٹنس جو ہے وہ آپ جیسے ایک ادارے کے لیے بڑی ضروری تھی. اینڈ آئی ایم سو ویری ہیپی کہ یو آر دا سیکنڈ جنریشن اور مے بی تھرڈ جنریشن کہ یو وینٹ ابراڈ, یو نو, وہاں پہ پڑھے, واپس آئے اور پھر ایک نیا ویژن دیا اپنے ancestral business کو, so which is great. Yeah. So Tawseeq, جہاں ہم بات کر رہے ہیں about digital, how do you see the digital domain developing in Pakistan? ایک تو you know there's different sorts of development. ابھی بہت ساری series بن رہی ہیں for the web only. Then there's also a lot of focus on social media, اس طرح reels پہ, TikToks پہ. ایک وہ digital space بڑی سے بڑی ہوتی جا رہی ہے. ایک تو are you reinventing yourself as well to be a part of that space, and how do you see that space? Okay, 3 questions ہیں آپ کے, چلیں one by one. ایک تو یہ کہ ڈیجیٹل اسپیس بڑھ رہی ہے تو یہ اچھا ہے یا برا ہے. میرا خیال ہے یہ بحث اب آبسولیٹ ہو چکی ہے. یہ ریالٹی ہے, آپ نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. تو اور وہ کتنا آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں جلدی, بیٹر فار یو. ہاں یہ ضرور ہے کہ دیکھیں اب کانٹینٹ کے اوپر کنٹرول کسی کا نہیں ہے, تو ہر طرح کا کانٹینٹ بنے گا, اچھا بھی بنے گا, برا بھی بنے گا. جس کو آپ برا کہہ رہے ہیں وہ کسی کے لیے اچھا ہے, جس کو آپ اچھا کہہ رہے ہیں وہ کسی کے لیے بورنگ ہے. سو اس سے بھی ہمیں ذرا نا اپنے آپ کو, میری جنریشن کو جو 50+ ہیں, ان کھڑکیوں کو بھی ذرا تھوڑا سا ہوا دینے کی ضرورت ہے, کھولنے کی ضرورت ہے, گرد ورد ہٹانے کی ضرورت ہے کہ ارے بھائی کس دنیا میں رہ رہے ہو, آپ کو جو اچھا لگ رہا ہے وہ کسی کے لیے بورنگ ہے. آپ اپنے اچھے کو انٹرٹیننگ یا ایکسیپٹنگ بنا کے پیش کریں نا. آپ اگر کہیں گے کہ اچھا, کیونکہ میں اب ٹک ٹاک پہ, انسٹاگرام پہ میں اتنے مزے کے ہسٹری کے اوپر, ریلیجن کے اوپر, فلاسفی کے اوپر, کوانٹم فزکس کے اوپر لوگ ہیں, ایکسپرٹس ہیں جن کو میں فالو کرتا ہوں. میں اتنا سیکھتا ہوں ان سے, اتنا مزہ آتا ہے. اب آپ کہیں جی فلسفہ, تاریخ ناٹ سو, مجھے ہسٹری کا اتنا زیادہ شوق نہیں ہے, لیکن کمپیریٹیو ریلیجنس پڑھنے کا مجھے شوق ہے, مختلف مذاہب پڑھنے, ان کو جاننے کا شوق ہے. کوانٹم فزکس کا, یہ کائنات کیسی بنی, کتنی گیلیکسیز ہیں, کیا ہے, ان ساری کہانی میں اتنا سا نقطہ ایک ارتھ ہے, اس ارتھ کے اندر اتنا سا نقطہ ایک پاکستان ہے, اس میں ایک اسلام آباد ہے, اس کے اندر ہم ایک دفتر کے اندر بیٹھ کے اس وقت اس اسٹوڈیو کے اندر یہ 6 نقطے ہیں, کیا ویلیو ہے ہماری. سو اس ہورائزن پہ جا کے کائنات کو سمجھنا پڑھنا, اس کا مجھے بہت شوق ہے. تو یہ جو اب یہ بھی سارے بھی ٹک ٹاک پہ ہیں, تو یہ جو ہے نا برانڈنگ ہوگی, یہ اور یار یہ تو ٹک ٹاکر قسم کے لوگ ہیں, اور میں تو ٹک ٹاک نو پلیز تھینک یو, نو, ٹک ٹاک پہ جائیں, آپ کو اپنے پسند کی چیز ملے گی. اسی طرح انسٹاگرام. تو ایک تو میرا یہ خیال ہے کہ آئی ایم ریئلی ہیپی ود دا گروتھ آف ڈیجیٹل ورلڈ اینڈ انڈسٹری. سیکنڈلی ایک چیز جس پہ میرا کنسرنز ہو, میں نے اپنے آپ کو ری انوینٹ کیا نہیں کیا, ہاں بالکل کیا, کوشش کی, بڑا مشکل ہوتا ہے. میری ٹیم مجھے کہتی یار روز ایک ریل لگایا کرے. میں کہا نہیں یار روز ریل تو وہ, پھر وہ میرا پرانا کنزرویٹو توثیق حیدر جاگ جاتا ہے. میں کہتا ہوں نہیں اور یار توثیق بھائی کچھ بھی لگا دیا کرے. میں نے کہا یہ کیا بات ہے کچھ بھی لگا دیا کرے. نہیں آپ بیٹھے نا, یہ چائے کا کپ پیے, اس کے پیچھے وہ پرانا کشور کمار کا گانا لگاتا ہے. میں نے کہا نو یو آر ناٹ ڈوئنگ دس. سو ری انوینٹ میں نے کیا ہے,
لیکن میری اسپیڈ ذرا سلو ہے. میں اپنا کنٹرول اور کوالٹی چیک بڑا اسٹرکٹ رکھتا ہوں کہ آدھی چیزیں بیچارے بناتے ہیں, اتنے اچھے میرے کولیگز ہیں, اور ان سے زیادہ وہ ساری میں ریجیکٹ کرتا ہوں. میں کہ نہیں لوگ کیا کہیں گے, کہتے ہیں چھوڑیں جی لوگ کیا کہیں گے, وہ لوگ اس توثیق حیدر کو بھی جاننا چاہتے ہیں. سو دیٹ از ون تھنگ وچ آئی انجوائے. اور تیسری چیز ویری کوئکلی جس کو میں ضرور مینشن عبداللہ کرنا چاہوں گا, دیٹ از اے آئی. اے آئی از بیوٹیفل, اٹس ویری گڈ, اس کے فوائد بہت ہیں, لیکن مجھے آنے والا وقت بہت خطرناک نظر آ رہا ہے. یہ جو ہمیں لگ رہا ہے نا کہ ہماری کریٹیوٹی اور ہماری انٹیلیجنس کو فریڈم ملی ہے اور اس کا اسکائی از دا لمٹ, وہ پھر آرٹیفیشل ہی لمٹ ہے. آپ کی انسان ہیومن برین کی گروتھ جو ہے نا وہ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیے گا بہت لمیٹڈ ہو جائے گی, کیونکہ پہلے وہ تمام چیزیں جو آپ کا ذہن سوچتا تھا, آپ نے دیکھیں آپ کے پاس ایک بیلچہ اور کدال ہے اور آپ نے اس سڑک کے سائڈ پہ کھودنا ہے کچھ. جتنا عرصہ آپ خود کھودتے رہیں گے آپ کے ہاتھ پیر چلتے رہیں گے اور آپ کو کھودنا آتا رہے گا. بالکل. جس دن آپ مجھے ہائر کر لیں گے اور خود سائڈ پہ بیٹھ جائیں گے, اس کے بعد میں کھودنا شروع کروں گا اور آپ سڑک تو بنوا رہے ہوں گے لیکن آپ کو کھودنا آنا بھول جائے گا. یعنی آپ کا جو برین جو خود کام کرتا تھا وہ بالکل شرنک ہونا شروع ہو جائے گا. اس کی مینٹل تھنکنگ, انٹلیکچوئل فیکلٹیز جو ہے نا وہ افیکٹ ہوں گی. یہ مجھے بہت بڑا ڈر لگ رہا ہے. ابھی نہیں, 20-25 سال کے بعد شاید ہم نہیں ہوں گے, لیکن آنے والی نسل یہ چیلنج فیس کرے گی. Right. Tawseeq, I want to, change the course of the conversation a little bit because we are having this important discussion. And another important discussion that keeps happening in Pakistan is around feminism. اور ایک جو عورتوں کے حقوق ہوتے ہیں, مردوں کے حقوق ہوتے ہیں, وہ برابری ہوتی ہے. اس کو آپ how do you see that? اچھا, مجھے کئی دفعہ افسوس بڑا ہوتا ہے کہ ہم کچھ سوسائٹی کے نارمس سیٹ ہو جانے چکے ہونے چاہیے. یعنی آج کل جو چیز مجھے بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 18 سال سے کم عمر کی ارلی میرج کے اوپر جو قانون سازی, مطلب اس کے اوپر پیپل ہیو این اوپینین اینڈ ایون سم پولیٹیکل پارٹیز, ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز اینڈ لیڈرز ہیو این اوپینین کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. I don't know, I find myself sometimes very disturbed on such issues کہ کچھ یہ تو بالکل یار آپ کس دنیا میں کس وقت میں کھڑے میں ہیں, اور اگر آپ نے اس کو ایک بہت ڈاگمیٹک ریلیجس وہ ایک اصول بنا بھی رکھا ہے اپنے ذہن میں, تو وہ کہیں پہ وہ روایتاً ہی ہے. اور آپ آگے بڑھیے, باقی چیزوں میں تو آپ بڑے ماڈرن ہیں. آپ فرسٹ کلاس کے اندر ٹریول بھی کریں گے, آپ لینڈ کروزر سے اتریں گے بھی, لیکن آپ کہیں گے 12 سال 13 سال وٹ ایور بچی کو آپ وہ کر دو, کیا ہوتا ہے لیگل ریپ, جس کو میں ارلی میرج کہتا ہوں. سو وہ آپ اس بچی کا بچپن اور اس کی جوانی اور اس کا مستقبل آپ اس کو مصیبت میں آپ ڈال رہے ہیں. وہ آپ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اس لیے کہ آپ نے اس کو ایک ریلیجس ڈاگما بنایا ہوا ہے. لیکن باقی چیزیں آپ کے لیے ماڈرن ورلڈ کی باقی بالکل ٹھیک ہیں. پھر آپ چاہیں صرف گھوڑوں پہ سفر کریں, اونٹوں پہ سفر کریں, یہاں پہ آپ کے ہاتھ میں تلوار ہو, اور پھر آپ کسی ریسٹورینٹ میں بھی نظر نہ آئیں. اے سی تو بالکل آپ کے گھر میں نہیں ہونا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ ایک جو انڈرسٹینڈنگ آف, بیکاز جو بھی ہم بولیں, وی آر دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان, سو اسلام اینڈ دا قرآن از اے ویری فنڈامنٹل پارٹ آف آل آف آر لائفس, رائٹ. ڈو یو تھنک کہ جو ریلیجن کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اور اس کی ایک پرسیپشن ہے وہ بہت فلاڈ ہے ہمارے ملک میں؟ جی ہاں, اس کی وجہ کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں نا. قرآن ناظرہ کرانے پہ تو بہت توجہ ہے, لیکن کسی نے یہ حفظ کرانے پہ بھی بہت توجہ ہے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, اللہ بالکل نصیب کرے اور ہر ایک کو اس کے بچے کو جو یہ چاہتا ہے اس کو یہ توفیق دے. لیکن کیا ہم نے اپنے بچے سے کبھی پوچھا کہ ہمارے بچے نے اردو میں اپنا قرآن بھائی پورا پڑھ لیا اور سمجھ لیا؟ واہ جی واہ, آئے میں آپ کو دعوت دوں, میرے بچے نے اردو میں ناظرہ مکمل کیا. اردو کے ناظرے کا بھی اتنی بڑی دعوت ہونی چاہیے. بالکل. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ
میں آئی بلانگ ٹو اے سید فیملی, ٹھیک ہے. حالانکہ میں اپنے نام کے ساتھ سید نہیں لکھتا, بیکاز آئی تھنک میری آئیڈینٹی توثیق حیدر ہے, اور میرا سید ہونا نہ مجھے جنت میں لے کے جائے گا یا یہاں پہ اس کا کوئی مجھے پریولیج ملنا چاہیے. میرے اس بارے میں بڑے اسٹرکٹ اوپینینز ہیں, اور میرے بہت سے دوست اور فیملی والے اس بات پہ حیران ہوتے ہیں کہ یار وہ سید بادشاہ جی تھوڑی عزت, او سید صاحب آگے سید بادشاہ, تو آئی فیل ویری انکمفرٹیبل. سو بٹ دیٹس مائی پرسنل تھنگ. لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میری فیملی ایک پڑھی لکھی سید فیملی, اس کے اندر مجھے سب سے خوبصورت بات جو نظر آئی اپنے والد کی اور اپنے کہ میرے والد نے ہمیشہ انکریج کیا کہ ہاں بالکل میرا کہ قرآن اور اسلام کو سمجھنے کے لیے تو am I forbidden to read Bible? He said no, بالکل بھی نہیں. He encouraged us to read other religions also, and that is immensely important. I think آپ تو پھر ایک بھائی آپ نے ایک گھر لیا اور آپ نے کہا جی بڑا خوبصورت میرا گھر ہے. میں کہوں اچھا عبداللہ آپ نے گھر, ہاں وہ بس میرا وہ ایک ہی گھر اویلیبل ہی ایک تھا, تو پھر وہ تو میں تو مانوں آپ اس گھر کو اچھا کہیں جب آپ 4 اور گھروں کو بھی آپ دیکھیں اور ان کے بارے میں جانیں, ان کی کھڑکیاں مڑکیاں دروازے کھول کر پھر آپ کہیں کہ یار یہ والا جو گھر ہے نا یہ بہت اچھا ہے, میں نے اب اگلی زندگی یہاں گزارنی ہے. پھر مزہ ہے مسلمان ہونے کا, پھر مزہ ہے اسلام کو پریکٹس کرنے کا. سو میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی اور ریلیجن کو اس لیے پڑھیں کہ آپ کنورٹ ہو جائیں. نو, خدا کے لیے دوسرے ریلیجنس کو پڑھنے سے آپ کو اپنے ریلیجن کو بھی انجوائے کرنے کا مزہ آئے گا, اور آپ کو یہ بھی پتہ لگے گا کہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ لکیریں نہیں ہیں کہ یہاں اسلام ختم ہوتا ہے اور یہاں کرسچینٹی شروع ہوتی ہے. اچھا جی یہاں پہ اب آغاز حدود وزیر آباد کینٹ آ گیا ہے تو اختتام حدود وزیر آباد کینٹ, ایسے ہوتا ہے نا کہ اچھا جی یہ پنجاب کی حدود شروع ہو گئے ہیں تو اچھا اب سندھ یہاں سے شروع رہے. ریلیجنس ایسے نہیں ہوتے. ریلیجن ایک میں بہت ساری پرسنٹیج دوسرے کی بھی وہی ویلیوز آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں, تیسرے کی چوتھے میں نظر آ رہی ہوتی ہیں, پانچویں کی پہلے میں نظر آ رہی ہوتی ہیں. اس لیے دوسرے مذاہب کو ضرور پڑھیے, خدا را ان کو جانیے, دس ول میک یو اے بیٹر مسلم. رائٹ. توثیق ہم نے بات تو کی ہے کہ ایک فار ایگزامپل سوسائٹل انڈرسٹینڈنگ جو ہے, گورنمنٹ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے, آئی وانٹ ٹو نو فرام یو بیکاز یو آر پارٹ آف دی انڈسٹری, جو پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری ہے, جو پاکستانی فلم انڈسٹری ہے, آر دے بینگ رسپانسبل ان ٹرمز آف دا اسٹوریز دیٹ آر کمنگ آؤٹ, ان ٹرمز آف دا نیریٹیوز دیٹ آر بینگ سیٹ آؤٹ؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ رسپانسبلی کام ہو رہا ہے؟ یس اینڈ نو. اگر میں کہہ دوں نو تو اس کا مطلب ہے میں سب کو ایک آئی ایم بینگ ججمنٹل ٹو دا ہول انڈسٹری, وچ از رانگ. بہت انٹرسٹنگ, یونیک, پیرلل کام بھی ہو رہا ہے. بہت سے ایسے ایشوز پہ کام بھی ہو رہا ہے جس پہ عام آپ کا مین اسٹریم ڈرامہ انڈسٹری کام نہیں کرتی تھی یا ابھی بھی کرتی ہے. کچھ آپ کے چینلز ابھی بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاں نہیں یار ہم اس سیٹ پیٹرن, اس فریم سے ہم باہر نہیں نکلنا چاہیں گے, بیکاز ہماری اسکرین پہ لوگ آتے ہی اس طرز کا کانٹینٹ دیکھنے کے لیے. پرفیکٹلی فائن, بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور طرح کا کام نہیں ہونا چاہیے. لیکن کچھ چینلز پہ بہت انٹرسٹنگ کام بھی سامنے آ رہا ہے, کچھ چینلز بہت ایکسپیریمنٹل کام کرنے کا رسک بھی لے رہے ہیں. شاید وہ ایٹ اے سرٹن پوائنٹ آئی بالز لوز کر جاتے ہیں, لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں, آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک دا نیم گرین انٹرٹینمنٹ. آئی تھنک وہ بڑا انٹرسٹنگ, کئی دفعہ بڑا ایکسپیریمنٹل کام کرتے ہیں. کابلی پلاؤ اور آج کل جو میرا پروجیکٹ چل رہا ہے بہروپیہ, آئی تھنک یہ بہت بڑی مثال. کابلی پلاؤ واز اے سپر ہٹ, بہروپیہ از گوئنگ گریٹ. مے بی ناٹ اتنی بڑی آئی بالز اس نے نہیں لی, بٹ آپ یہ دیکھیے کہ ان ایشوز پہ کام ہونا اور بات ہونی ضروری کتنی ہے. آپ وہی ینگ لڑکا لڑکی, شادی ہوئی نہیں ہوئی, بڑے بھائی سے شادی ہوگی, چھوٹی بہن کو طلاق ہو گئی, فائن, اس کے اندر بھی بہت اچھی کوالٹی کا کام ہوا. اگین کبھی تم از این ایگزامپل جو ARY کا تھا, وہ آ جا کے تو ایک لڑکا اور لڑکی کی محبت کی کہانی تھی جو کہ شادی کے بعد ڈیولپ ہوتی ہے. کم از کم کچھ ایک یونیک اینگل ضرور تھا, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لڑکا لڑکی کی کہانی, اس سے ہٹ کے کام ہونا بہت ضروری ہے, جو کہ پہلے ہوا کرتا تھا.
اب بھی ہوتا ہے. ابھی آپ کو ون آف کام مل جاتا ہے دوسرے چینلز پہ. میں یہ گرین کا نام لینے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اس پہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, دوسرے چینلز پہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, لیکن آپ نے اپنے ناظر کو اتنا ان ٹیون کر دیا ہوا ہے کہ وہ منڈا کڑی دا ویاہ تے سس دا ایکسیپٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا, اس کو آپ نے نا اگین وہی جو اے آئی آپ کے ساتھ کرنے جا رہی ہے وہ آپ کا ٹیلی ویژن ڈرامہ انڈسٹری پہلے ہی آپ کے برین سیلز کے ساتھ کر چکی ہے. کیا آپ کو نا یہاں تھا آپ کا ویژن, اچھا یہ بھی ایک کھیل ہے, اچھا ادھر سے یہ بھی آ رہا ہے, ادھر سے وہ ہوتے ہوتے انہوں نے یوں کر دیا کہ بس اب یہی ہے, چلتا یہی ہے بیٹا, بکتا یہی ہے, بنانا بھی یہی ہے بیٹا, دیکھنا بھی یہی ہے. یہ جب ہو گیا نا اب, لیکن انڈسٹری ویژولی بہت ہماری اسٹرانگ ہوئی. جو ہمارے ڈائریکٹرز ہیں, ہمارے جو ایکٹرز ہیں, یار کیا بریلینٹ لڑکیاں لڑکے ہیں, خدا کی قسم ہلا کے رکھ دیتے ہیں آپ کو. ہم بات کرتے ہیں جی وہ پی ٹی وی کے پرانے ایکٹرز, یس نو ڈاؤٹ, روہی بانو, عظمیٰ گیلانی, بٹ ڈونٹ فرگیٹ کہ آج بھی یہ ایکٹریسز جو ہیں یہ کسی روہی بانو, عظمیٰ گیلانی سے کم نہیں ہے پلیز, بیکاز یہ آج کل کے لیول پہ اتنا ہی بڑا کام کر رہی ہیں. یہ لڑکے لڑکیاں دے بریلینٹ. سو آپ کی جو پروڈکشن, آپ کا کیمرا ورک, آپ کی سنیمیٹوگرافی, آپ کی بڑا ایکسٹینسو کام ہوتا ہے اور بہت خوبصورت کام ہوتا ہے. تو انڈسٹری اس لحاظ سے بہت اچھی جا رہی ہے, لیکن کہانیوں میں ہم نے تھوڑا سا ہارسز ویژن کیا, اب وہ ایکسپیریمنٹیشن ہو رہی ہے. So آپ جب توثیق when you're picking a script, are you mindful of that کہ اس کی story کیا ہے, is it like a traditional story, conventional story, and then going a step forward because پچھلے کچھ عرصے میں کچھ writers کی بھی بہت controversial باتیں نکلی, کچھ directors, producers and so on. So do you make a holistic decision یا پھر آپ کہتے ہیں کہ you separate the art from the artist and you just go ahead with جو آپ کو script ہے, if it's a good script you will, okay. لے ہاں جی. تو اسکرپٹ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, ایڈوانس کا چیک پہلے پکڑائیں, اسکرپٹ میں بعد میں پڑھوں گا. نہیں ایسا نہیں. اور ایسا میں آپ کو بتاؤں, ہمیں لگتا یہ ہے کہ شاید لوگ صرف پیسے کے لیے ہمارے ایکٹریسز کام کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. میں اب انڈسٹری کے اندر پچھلا مجھے پورا 1 سال کمپلیٹ ہو گیا ہے, میرا 4-5واں پروجیکٹ. میں نے یہ دیکھا ہے کہ پیپل آر ریئلی مائنڈفل کہ ہم نے کرنا کیا ہے. مثال کے طور پہ مجھے جب یہ رول آفر ہوا بہروپیہ کا, ایک ایموشنل فزیکل ابیوز کرنے والا سوتیلا باپ, ٹھیک ہے جی, جو 40-45 سال کا ہے اور 10-12 سال کے اپنے سوتیلے بیٹے کے ساتھ شدید ابیوزو, کہ وہ آگے نفسیاتی مریض بن جاتا ہے بڑا ہو کے. میں نے اس کو فزیکلی بھی مارنا تھا اس کو, اور آگے مطلب اتنا نیگیٹو کہ اسکیری حد تک, مطلب گھن آتی ہے اس کیریکٹر سے. مجھے وہ آفر ہوا تو میں نے کہا, میں نے شکیل خان جو اس کے ڈائریکٹر ہیں, بریلینٹ ڈائریکٹر, تو میں نے کہا شکیل آر یو شیور کہ تم نے مجھے یہ تم نے کیا کہا تھا, قاسم کہتا ہاں توثیق. میں نے کہا لیکن یہ قاسم تو یہ کہتا ہاں یہ. میں نے کہا یو ریلی وانٹ می ٹو ڈو دس. کہتا توثیق ڈو یور سیلف اے فیور, سے یس. میں نے کہا لیکن شکیل یہ تو دیکھو, یہ تو وہ ساری وہ چیزیں جن کے خلاف میں نے ہمیشہ کام کیا ہے. میں چائلڈ رائٹس کے لیے کام کرتا رہا, میں ہیومن رائٹس ویمن رائٹس کے لیے, میرا ایز اے ڈاکیومنٹری فلم میکر کام ہی بہت زیادہ بچوں کا. کہتا ہے یس دیٹ از واٹ آئی ایم سیئنگ, جتنا اچھا تم اس کیریکٹر کو کر سکتے ہو بیکاز یو ایگزیکٹلی نو کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. اوکے, یہ ایک ڈفرینٹ اینگل ہے, اس ایک کھڑکی اور ہے جس سے اس منظر کو دیکھا جا سکتا ہے. میں نے کہا ٹیل می مور اباؤٹ اٹ. دین ہی سیڈ کہ تم کرو, اور اگین دین ہی سیڈ کہ تم ایک ایکٹر ہو اور کسی نے تو ایک کیریکٹر کرنا ہے اور ہم نے دنیا کو ایجوکیٹ کرنا ہے. دین ہی ٹولڈ می کہ یہ مینٹل ہیلتھ کے اوپر ایک پروجیکٹ ہے, ایک ڈرامہ ہے. دین آئی سیڈ کہ یس وائی ناٹ, اینڈ ایز این ایکٹر اٹ ول بی اے گڈ اپرچونیٹی فار می ٹو شو مائی ورسٹیلٹی اینڈ مائی ڈائیورسٹی. سو اب اس کے اندر جو میں اس بچے پہ ظلم کرتا ہوں, مجھے جو گالی اتنا میں نے مارا اس میں اس بچے کو, آف کورس ایکٹنگ تھی, وہ ایکچوئل نہیں تھا, اور وہ اتنا
घिनौना वो कैरेक्टर निकल के आया, और अभी उसका आखिरी एपिसोड्स में तो बहुत ही भयानक. तो मुझे तो अब मेरे फैमिली और फ्रेंड्स कहते हैं यार बहुत तुम बुरे इंसान हो, मैं तुम्हारी शक्ल देखने का दिल नहीं कर रहा. बट आई एम एंजॉइंग इट. कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन, मेरे लिए स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैं उस तरह वाला एक्टर तो हूँ नहीं कि अच्छा यार इस महीने कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई प्रोजेक्ट पकड़ो तो यू नो किचन मनी चलाना है या दिहाड़ी ज़्यादा ज़ाया नहीं जानी चाहिए. विच इज़ देयर इज़ नो हार्म इन इट, बिकॉज जो फुल टाइम एक्टर्स हैं उनके लिए बड़ी कंसिडरेशन होती है. मेरे लिए कंसिडरेशन है कि प्रोजेक्ट क्या है और क्या मेरे लिए कुछ नया है उसमें करने को या नहीं. सो बहरूपिया, और अभी मैं अनफोल्ड नहीं कर सकता, लेकिन 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद एक काफ़ी बड़े चैनल पे बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें मेरा बिल्कुल ही एक डिफरेंट सा कैरेक्टर है, विच आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू. तो मैं इस सारी चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ. अगेन कमिंग बैक टू आवर इनिशियल कॉन्वर्सेशन, कि मैंने ज़िंदगी में जो कुछ किया है, जब तक मैंने उसको एंजॉय नहीं किया मैंने वो नहीं किया. वरना मेरे पास पैसा कमाने की इससे कहीं ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मुल्क से बाहर रही हैं परमानेंटली सेटल होके, एंड आई totally refused, and I said कि नहीं, this is something which I will enjoy but not as much as I will back home what I'm doing. Right. And तौसीक, हम जहाँ पे मुल्क से बाहर ऑफर्स की बात कर रहे हैं, how do you think about the cultural diplomacy that takes place between Pakistan and India? जब यहाँ के एक्टर्स वहाँ पे जाते हैं या यहाँ के सिंगर्स का कोलाब्रेशन इंडियन सिंगर्स के साथ होता है, you know, that creative collaboration, do you support it or do you think कि अब रास्ते बिल्कुल बंद हो चुके हैं and now we shouldn't do that anymore? मैं इसको हमेशा से सपोर्ट करता चला आया हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि जब पाकिस्तानी एक्टर्स वहाँ जाके अपना नाम बनाते थे, पाकिस्तानी सिंगर्स, हमारा मीम से मोहब्बत, जब मुझे इंडिया से फ़ैन फॉलोइंग इमेंस मिलनी शुरू हुई, आई वाज लाइक ओके. सो एंड आई रियली एंजॉयड इट एंड आई एम ऑल फॉर इट. लेकिन ये हालिया डेवलपमेंट के बाद जिस तरह से इंडियन मीडिया ने खुद से, इवन उनके कुछ मेन स्ट्रीम एक्टर्स ने खुद से, और उनके कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने खुद से ये कहा है कि नो, तो मेरा ख्याल है हमारा स्टांस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. ओके, थैंक यू वेरी मच. मेरा नहीं ख्याल के, और इत्तेफाक की बात है कि ये पहलगाम अटैक से कुछ अर्सा पहले की बात है. आप जाके मेरी एक रील देखें. मैंने वो मीम से मोहब्बत मेरा ख़त्म हुआ तो मैंने उसके अंदर वो एक रील बनाई जिसके अंदर मैंने जनरली मोदीइज़म के हवाले से मैंने बात की कि यार ये मतलब किस तरह का बंदा है ये इंडिया को रूल कर रहा है ना. मुझे हमेशा उलझन होती थी. अभी पहलगाम नहीं हुआ था, पाकिस्तान इंडिया की वॉर नहीं हुई थी, उससे कुछ अर्सा पहले मेरी एक वो रील है जिसके अंदर मैं कहता हूँ कि यार प्लीज़ एक्सेप्ट द फैक्ट कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री अब पेनिट्रेट कर गई भी है इवन इंडिया के हाउस होल्ड के अंदर. एन्जॉय इट. आपकी फिल्म इंडस्ट्री को हम एन्जॉय करते हैं, आप हमारी ड्रामा इंडस्ट्री को एन्जॉय करें. सो और उस रील का आखिर में पंच लाइन है, मीम से मोदी जी को छोड़िए, मीम से मोहब्बत कीजिए. एंड आई हैड नो आइडिया कि हाउ थिंग्स विल अनफोल्ड, और ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो कितनी प्रूव होगी कि आपका वो जो वॉर मॉन्गरिंग और एक नफरत और एक जहर भरा हुआ है, ओ माय गॉड, मुझे तो समझ नहीं आती कि इतना जहर आया कहाँ से है, एंड हाउ डू दे लिव विद सच वेनम. सो ये सारी बातें मैं जब देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि नहीं, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल होनी चाहिए, और हमें भी कहना चाहिए कि नो, आप नहीं बुलाते तो हम भी नहीं आते. लेकिन अब आता है थर्ड पार्ट ऑफ माई आंसर. ओके, आई वॉज ऑल फॉर कोलैबोरेशंस, आई एम ऑल फॉर कि पाकिस्तान और ईरान की कोलैबोरेशन होनी चाहिए. इसे अलग टॉपिक है, इस पर फिर बात करेंगे. पाकिस्तानी और ईरानियन फिल्म की कोलैब मस्ट है. एनीवे, कमिंग बैक टू द योर ओरिजिनल क्वेश्चन, पाकिस्तान इंडिया की म्यूज़िक, आर्ट, कल्चर, थिएटर के अंदर फुल टाइम कोलैबोरेशन का मैं ख़्वाह रहा हूँ, हामी रहा हूँ. अब मैं कहता हूँ नो, थैंक यू वेरी मच, Not anymore. not anymore. But if you ask me, Tawseek, how would you want to see the future? तो मेरा आंसर होगा, I wish and I pray that sanity prevails in the Indian mindless quarters and they become a little mindful.
एंड सी कि आप किस दुनिया में बैठे। गुर्बत का रेशो अपने मुल्क का देखिए, हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि तादाद देखिए आज भी इंडिया के अंदर जो लोग टॉयलेट्स जिनके पास नहीं है, वो आपकी रियलिटीज़ है। और आपने जंग आपने कहा अच्छा जी इन्होंने बैन कर दो, इनके व्हाट्सएप बंद कर दो, तो इनके ये कर दो बस ये चली आपकी, वाह वाह वाह, तालियां, शाबाश, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो थोड़ा माइंडलेसनेस से माइंडफुलनेस की तरफ का सफ़र इंडियन पॉलिटिशियंस को भी और इवन इंडियन पब्लिक को भी और इंडियन जर्नलिस्ट्स को भी और मेन स्ट्रीम मीडिया को जाना पड़ेगा। आगे का फ्यूचर जो है वो यही है कि आप कब तक तलवारें, चाकू, बंदूकें, टैंक और जहाज़ों से मुकाबला करते रहेंगे। हमने अपने आने वाली नस्ल को एक अच्छा फ्यूचर देना है और इसके लिए इंडियंस को माइंडलेसनेस से माइंडफुलनेस की तरफ आना पड़ेगा। पाकिस्तान ने हमेशा बहुत ही अच्छा पॉजिटिव दोस्ती का हाथ बढ़ाया भी है, लेकिन आप हमें अड़ंगी देंगे तो याद रखिए मुंह के बल आप खुद करेंगे। Perfectly said, and I completely agree with you. Tawseeq, just trying to wrap this up, I want to understand کہ جب توثیق حیدر اپنے اتنے سالوں کے کام کو دیکھتے ہیں اور پرسنل ایکسپیرینسز کو، پروفیشنل ایکسپیرینسز کو دیکھتے ہیں, does he have any regrets? Beautiful question. Regrets نہیں. اگر مجھے دوبارہ موقع ملے تو میں یہ زندگی بالکل کمفرٹیبلی اسی طرح گزار سکتا ہوں، گزارنا چاہوں گا. شاید ایک آدھ چیز ہے جو میں کرنا چاہتا تھا لائف میں اور نہیں کر سکا، وہ میں اس لائف کے اندر وہ ایک چیپٹر ایڈ ضرور کرنا چاہوں گا. ادروائز آئی تھنک آئی ہیو ہیڈ اے بیوٹیفل لائف، اور مجھے دوبارہ بھی موقع ملے میں ایگزیکٹلی میں اپنی کہانی کا اسکرین پلے نہیں بدلنا چاہوں گا، لیکن ایک ایپیسوڈ، ایک پیرلل ٹریک ضرور رکھنا چاہوں گا. Okay, fair enough. اور وہ ہے جو میں اب سمجھتا ہوں کہ میں سب سے اچھا کر سکتا ہوں پروفیشنلی. اب تو پروفیشنلی اب تو ایز اے پیشن کروں گا. دیٹ آئی تھنک کہ آئی کین بی اے ویری گڈ پرائمری اسکول ٹیچر. Really? یہ وہ چیز ہے جو بس مس ہو گئی میری زندگی میں. میں چھوٹے بچوں کو 5 سے 10 سال، 6 سے 11 سال، 6 8 سال 9 سال کے جو بچے ہیں ان کو پڑھانا چاہتا ہوں. اور اگر کبھی زندگی میں موقع ملا، آئی ڈونٹ نو کب، مے بی دس یو کین کال ایز مائی ریٹائرمنٹ پلان. کہ آئی ریئلی وانٹ کہ میں بیٹھا ہوا ہوں اور میرے ارد گرد بہت سارے بچے ہیں اور ہم کسی بھی ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، کوئی بھی سبجیکٹ، چاہے وہ میتھمیٹکس ہے وہ میں انہیں پڑھا رہا ہوں، چاہے وہ اسلامیات ہے، سوشل اسٹڈیز ہے، اردو، انگریزی، جیوگرافی، ہسٹری، کچھ بھی ہے وہ میں ان کو پڑھا رہا ہوں. اینڈ آئی تھنک کہ ہمارے بچوں کو اس طرح کی تدریس اور اس طرح کی ٹیوٹرنگ کی ضرورت ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ کر سکتا ہوں اور ہونی چاہیے. And what is Tawseeq Haider the most proud of? I think I'm very proud of the fact کہ میں نے انسان کی بنائی ہوئی چیزوں سے زیادہ رب کی بنائی ہوئی چیزوں سے محبت کی ہے، جن میں کتے ہیں، بلیاں ہیں، درخت ہیں، پھول ہیں، چاند ستارے ہیں، بکری ہے، گائے ہے، شیر ہے، بھالو ہے. ان میں سے کوئی چیز انسان نے نہیں بنائی جو میں نے گنوائی ہیں، اور مجھے ان سے انسان کی بنائی ہوئی چیزوں سے زیادہ پیار ہے. اینڈ آئی تھنک یہ میرے لیے بہت فخر کی بات. Amazing. So what is next for Tawseeq Haider? What do the next 5, 10, 15 years look like for you? آیا ایکٹنگ میں ہی آگے جانا ہے اور you want to do something else? کیا ہے فیوچر Tawseeq Haider کا؟ آئی ایم سو ہیپی کہ میں فیوچر پلان نہیں کرتا، کیونکہ اگر میں کرتا ہوتا تو جب مجھے کبھی تم آفر ہوا تھا تو میں بالکل بھی نہ مانتا. میں کہتا نہیں بھائی میرے پلان میں یہ نہیں ہے. تو آئی وڈ رادر اسٹک ٹو وٹ مائی اپروچ ٹوورڈز لائف از، اینڈ دیٹ از اسٹیئنگ ان دا پریزنٹ مومنٹ. میں 5-10 سال میں اپنے آپ کو کہیں نہیں دیکھتا. آئی گو ود دا فلو.
ہاں مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں گا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا اور بڑا جوائفل ہوگا, جو مجھے مسرت دے رہا ہو, جو مجھے خوشی دے رہا ہو, جو مجھے جوائے دے رہا ہو. ہاں وہ پروفیشنلی کیا ہو کہ میں فلم کر دوں اور پتہ نہیں کیا کر جاؤں اور یہ کر دوں اور وہ کر دوں اور اتنے ڈرامے کر دوں, یہ چیزیں میرے لیے اتنا میٹر نہیں کرتی. میں جو کر رہا ہوں وہ میں خود انجوائے کر رہا ہوں اور دوسرے کو ایکسیپٹیبل ہے, یہ میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ. Wonderful. Lastly, Tawseeq, any advice for younger people that are entering the industry as hosts, as actors, as radio RJs, or any sort of advice from your experience? 111 منٹ کا جواب ہے اس کا, تو اب آپ 1 منٹ میں مجھے جلدی سے انڈسٹری میں نئے آنے والوں کے لیے, چاہے وہ ایکٹرز ہیں یا اینکرز ہیں, میری ایک ہی ایڈوائز ہے کہ پڑھیں ضرور, کتابیں ضرور پڑھیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بہت کم ہوتی جا رہی ہے. ہم انفارمیشن سینٹرک سوسائٹی بن چکے ہیں, ہمیں نالج سینٹرک سوسائٹی بننا ہے. تو صرف ہم انفارمیشن بیسڈ معاشرہ ہیں, ہمیں نالج بیسڈ معاشرہ نہیں. آج کل کے بچے سے آپ پوچھیں تو وہ آپ کو جاپان کی شاید جی ڈی پی کے بارے میں بھی بتا دے اور اس کا لبنان کی جی ڈی پی سے کمپیریزن بھی بتا دے, بیکاز اس وقت اس فون نے ٹھک 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 چیٹ جی پی ٹی, اے آئی, 10,000 ویب سائٹس, ماسکو یونیورسٹی کی لائبریری تک کا آپ کا رسائی ہے. آپ جائیں لائبریریز کو سبسکرائب کریں, لیکن ہم اس میں سے انفارمیشنز اخذ کر رہے ہیں, نالج اخذ نہیں کر رہے. اور یہ بھی نالج جنرلی خاص طور پہ ایکٹرز کے لیے بڑا ضروری ہے. خاص طور پہ ادب پڑھنا بہت ضروری ہے. اردو لٹریچر پڑھیں, رشین لٹریچر کے اردو ترجمہ پڑھ لیں, لیکن اس سے آپ کو کیریکٹرز کے بارے میں پتہ لگے گا, کہانیوں کے بارے میں پتہ لگے گا, آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. انفارمیشن میں اضافہ تو ہو ہی جانا ہے, وہ تو ہے ہی ہے. چیٹ جی پی نے پوچھو تو میرا پیدائش کا وقت بھی بتا دے گا اور راول پنڈی کا اسپتال کون سا تھا وہ بھی بتا دے گا. لیکن نالج کے لیے آپ کو کتاب پڑھنی. Thank you so much, Tawseeq, for being a part of the Pakistan Observer podcast. آپ نے ٹائم نکالا, I know you're a busy man, so thank you so much for being here. آپ کا بہت شکریہ. اتنے دنوں سے ہماری یہ ٹو اینڈ فرو چل رہی تھی, and I'm so very happy that I could come and chat with you. بہت شکریہ. Thank you.